وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد صلى على محمد وعلى محمد وأجل فرج على محمد يا فاطمة يا عيسيني يا مولتي أدركني بحق أبو الفضل العباس علیہ السلام اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آباء الحسين وابناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وآوان الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا إبراهيم إنه كان صديقا نبيا بلندر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے اور دل سے آمین کہنا میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ۔ سہارا درود کل اور بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ اللہ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے۔ سلسلہ گفتگو جو شروع ہو چکا اسی کی ایک کڑی آگے بڑھاتے ہوئے ایک سجدہ اس عشق کی نماز کا مزید ادا کرتے ہوئے آج کی اس رکعت کو مکمل کروں۔ گفتگو کا مرکز و محور ہے سرکار صادق کی ذات۔ میں نے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، خدا نے کہا یا ابراہیم انہو کانا صدیق النبی، اے ابراہیم تو میرا صدیق نبی ہے۔ مہربان تشریف فرماؤ، عقیدہ سننے والے چہرے تشریف فرماؤ۔ ابراہیم صدیق ہے، صادق نہیں۔ بسم اللہ سرکار۔ ابراہیم قرآن کے مطابق صدیق ہے، صادق ہے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید صدیق اور صادق ایک ہی ترجمہ ہے، صدیق بھی سچا، صادق بھی سچا۔ میں اپنے علمی مجمع کے سامنے سب سے پہلے یہ غلط فہمی دور کروں، صدیق اور ہے، صادق اور ہے۔ جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق ہے۔ بسم اللہ سرکار۔ جو سچ بولے اسے صدیق ہے، جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں دو صادق آئے، ایک ہے صادق حسین کا نانا، جس صادق کے لیے آج آئے ہیں یہ ہے آل محمد کا صادق۔ اس بادشاہ کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اس میرے بادشاہ نے فرمایا تھا میرے لیے علی کا بیٹا ہونا باعث عزت نہیں، علی کی ولایت پہ ہونا باعث عزت۔ بسم اللہ۔ لا رتبی ولایتی۔ اور علی کے بیٹے نے، حسین کے لال نے، زہرا کے چین نے، شوکت بھائی اگلی سطر بڑی خوبصورت کہی۔ امام نے فرمایا علی کا بیٹا ہونا میری فضیلت ہے، علی کی ولایت پہ ہونا میرے اوپر واجب ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں علی کی ولایت واجب الاحترام۔ میرے بھائی وسیم عباس نے جو لفظ بیان کیے یقیناً ہر انسان کی اپنی تحقیق، اپنی سوچ۔ مدینے کی یونیورسٹی اور صادق کا دور،
5,000 शागिर्द जो तादाद उन्होंने बताई, मैं कतन उसकी तरदीद नहीं करूंगा। 5,000 वो थे जो इमाम से पढ़ने आते थे। कुल जो शागिर्दों की तादाद किताब में लिखी है 40,000 शागिर्द हैं सादे के। 40,000 पूरी दुनिया में फैले, दुनिया के कोने कोने पे जाके इन्होंने हदीसें पढ़नी शुरू की। लोगों ने पूछा तू कहां से सुन के आया है? 40,000 बंदा कहता काला सादिक, मुझे सच्चे ने कहा। 40,000 इमाम की यूनिवर्सिटी के शागिर्द, यूनिवर्सिटी के फारगुल तहसील। आज सबसे पहले ये जो हम बच्चों को 4 या 5 साल की उम्र में स्कूल भेजते हैं, ये 4 या 5 साल की उम्र में बच्चे को पढ़ाने की तरीका, ये रवाज इस मौला के दौर में शुरू हुआ। इस बादशाह से पहले बच्चों को तालीम दिलवाने का रवाज नहीं था। इमाम अपने शागिर्दों से कहते थे अकेले ना आया करो, घरों से बच्चों को साथ लेके आया करो। यही तहजीब है कि आज बच्चे बगैर झिझक के मजलिस में आ जाते, बगैर खौफ के मजलिस में आते। और मैं गुजारिश करूंगा बच्चे मजलिस हुसैन में आए, वो खेलते हैं, उन्हें खेलने दो, लेकिन उन्हें मजलिस में रहने दो। बच्चों को पंडाल से बाहर ना निकालो, मजलिस से बाहर ना निकालो, ताकि बचपन में उनकी जबिल्लत में हुसैन की तहजीब चली जाए। उन्हें मजलिस हुसैन में बैठने का फन, बोलने का फन। इमाम ने फरमाया अपने बच्चों को साथ लेके आया करो। और इमाम मुख्तलिफ रंगों के फल अपने पास रख लेते। इमाम बच्चों को रंगों से सिखाते। आज भी बच्चा रंगों से सीखता है। ये सबसे पहले इस बादशाह के दौर में शुरू हुआ। बनी उमैया, बनी अब्बास आपस में हुकूमत के लिए लड़ रहे थे। इमाम ने ऐलान करवाया कि ऐलान कर दो, जो जो सीखना चाहे वो मेरे पास आ जाए। इमाम ने कहा दूसरी शर्त है, मजहब बेशक ना बदले। हिंदू है हिंदू रहे, ईसाई है ईसाई रहे, यहूदी है यहूदी रहे, मैं मजहब बदलने की शर्त नहीं रखूंगा। ये जो मदरसे हैं ये इमाम सादिक की यूनिवर्सिटी है। आज भी मदरसे हुसैन का कानून है कि कोई भी मसलक है मदरसे हुसैन में। इमाम ने फरमाया कुछ भी हो तुम अपना मजहब ना बदलो। एक इमाम के सहाबी ने आगे कहा मौला जब इन्होंने मजहब ही नहीं बदलना फिर इन्हें तालीम देने का क्या तरीका कहा? इमाम ने फरमाया जैसे जैसे दुनिया इल्म के करीब आएगी वैसे वैसे आले मोहम्मद के करीब आए। ये इल्म से दूरी है जो दुनिया अहले बैत से दूर हो रही है। इमाम ने फरमाया पहले इन्हें इल्म के करीब करो। उधर इमाम की यूनिवर्सिटी में धड़ाधड़ दाखिले होने शुरू हो गए, लोग वहां जाने शुरू हो गए। खबर दरबार में पहुंच गई। उन्होंने कहा फौरन ऐलान करवाओ, जो दरबार से आके मसला पूछेगा फिका का, शरीयत का, हम उसे मसले का जवाब भी देंगे, 1 दिरहम भी देंगे। दौर लालची था। ऐलान हो गया। इमाम के कानों पे ऐलान की आवाज आई। इमाम ने अपने शागिर्द हशाम को उठाया। इमाम ने कहा हशाम उठ, उसी चौक पे जाके तू मेरी तरफ से ऐलान कर, जो मौला से आके पूछेगा वो 1 दिरहम जमा करवा के जाएगा। हिकमत देखिएगा, तदब्बुर देखिएगा। इमाम हशाम ने कहा मौला भूख का दौर, लोग दौलत के लिए तरसते हैं, वहां दिरहम मिल रहे हैं, यहां जमा कौन करवाएगा? अगले दिन हिकमत ही तब्दील हो गई। लोग दरबार में जाते, मसला पूछते, 1 दिरहम लेते, सीधे इमाम की हवेली में आते, जमा करवा के अब तू बता सच क्या है? हाय हाय अब तू बता इसमें सच क्या? जो मेरे भाई जाकर वसीमुल अब्बास ने बयान किया, 25 के करीब मुहक्किकीन, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के चांसलर, बर्नल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सारे इकट्ठे हुए। इन्होंने इकट्ठे होकर कहा किसी भी मजहब से कोई ऐसी शख्सियत लेके आओ जिसने दुनिया के हर इल्म पे बात की हो, कोई भी लेके आओ, लेकिन उसका कोई गोशा खाली ना हो, उसने हर इल्म पे बात की हो। वो केमिस्ट्री जानता हो, वो बायो जानता हो, वो फिजिक्स जानता हो, वो इल्म रियाजी जानता हो, वो इल्मुल अदाद जानता हो, वो इल्म तफसीर जानता हो। ईसाई ईसा को लेके आए। जब ईसा की पूरी सीरत रखी गई, उन्होंने कहा माफ करना, ईसा ने हर इल्म पे बात नहीं की। यहूदी मूसा को लेके आए, सीरत मूसा पढ़े, उन्होंने कहा नहीं, सारी हमने किताबें उठा के देख ली, मूसा की पूरी सीरत में हर इल्म पे गुफ्तगू नहीं। 25 मुहक्किकीन ने इल्म के घोड़े दौड़ाने शुरू किए।
تحقیق کے دروازے کھول دیے. تحقیق کے دروازے کھولنے کے بعد 6 مہینے بعد ان کی اگلی کانفرنس ہوئی. 25 کے 25 محقق بیٹھے. 25 کے 25 نے اپنے اپنے نام چھپا کے رکھے ہوئے تھے. جب انہوں نے کہا اپنا اپنا نام اب جب آواز دی جائے گی اپنا اپنا نام ٹیبل پہ رکھو, اپنا اپنا نام میز پہ رکھو کہ جو اپنی اپنی تحقیق کر کے آؤ. تمہاری تحقیق کیا ہے, تمہاری ریسرچ کیا ہے, تم نے کہاں تک اپنے شعور کو پرواز کروائی. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے 25 کے 25 کے کاغذ جب ٹیبل پہ آئے ایک ہی نام لکھا تھا, جعفر صادق. کیمسٹری والے نے کہا کہ مولا نے کیمیا پہ یہ لکھا ہے. ریاضی والے نے کہا یہ ریاضی کا قانون سب سے پہلے صادق نے دیا تھا. فزکس والے نے کہا جسنا فزکس پہ اس بادشاہ کا علم ہے. علم طب والے نے کہا کہ آج تک ہم یہ صرف جانتے ہیں بیماریوں کا علاج کیا ہے, یہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے جسم کی خلقت کا راز کیا ہے. یہ 25 مقالے, یہ 25 تھیسز اکٹھے ہوئے, ایک کتاب بنی. اس کتاب کا نام رکھا گیا سپر برین ان دا ورلڈ, اس دنیا کا سب سے بڑا دماغ. یہی کتاب ایران میں جا کے ایرانیوں نے فارسی میں پرنٹ کی, اس کا نام رکھا مغز جہان شیعت, شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ. یہی کتاب جا کے دہلی میں جا کے پرنٹ ہوئی اردو میں, اس کا نام رکھا گیا امام صادق کے سائنسی انکشافات. یہی کتاب آپ کے لاہور کے اردو بازار میں آ کے جب پرنٹ ہوئی, اس کا نام رکھا گیا سپر مین ان اسلام. یار ایک سوال ضرور میری قوم کا نوجوان کرے, مانتے ہم علی کو ہیں, پڑھتے ہم علی ولی اللہ ہیں, فقہ کا نام فقہ جعفریہ کیوں, یہ فقہ علویہ کیوں نہیں, حسینیہ کیوں نہیں, حسنیہ کیوں نہیں؟ کیونکہ فقہ کی ترتیب ہی اس بادشاہ نے دی ہے. اس دور میں غیر معصوم مجتہد پیدا ہو گئے تھے. میں 2 علموں کے درمیان ہوں, لفظ کہہ کے لفظ پہ پہرا دینے کا عادی ہوں. میں نے جیلیں کاٹی ہیں, میں نے سر نہیں جھکایا, میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے. رزق میرا مشہد سے آتا ہے, وہاں تک کسی کی رسائی کوئی نہیں ہے, بند وہاں سے ہو نہیں سکتا. عزت نجف سے ملتی ہیں, خیرات کربلا والا دیتا ہے, وہاں سے سب کچھ عطا ہوتا ہے. لفظ کہنے کے بعد نہ معافی نہ ہاتھ, کچھ بھی نہیں. جو کہوں گا اس پہ پہرا دوں گا. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے, یہ جو میرا بادشاہ اس نے سب سے پہلے غیر معصوم کی تقلید کا انکار اس نے کیا تھا. آج بھی جتنے مجتہدین کی توضیحیں ہیں, میں بڑا مسئلہ بتا کے جا رہا ہوں, سب سے اہم مسئلہ آج کے دور کا, اس کا حل بتانے لگا. جتنی مجتہدین کی توضیحیں اٹھائیں, ہر مجتہد نے اپنی تقلید کے لیے ایک حدیث کو نقل کیا, اور وہ اس حدیث کو کہا, یہ 11ویں مولا کی حدیث ہے, من کان من الفقہ سائن النفس حافظ الدین مخالفا لہوا مطیع الامر مولا فللعوام ان یقلدہ. تم میں سے اگر کوئی ایک بھی شخص ایسا ہو جو نفس کی پیروی نہ کرتا ہو, دنیا کی رغبت نہ رکھتا ہو, دین کا جاننے والا ہو, اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو, پھر عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُهُ, میرے بادشاہ نے فرمایا پھر لوگوں کو چاہیے اس کی تقلید کرے. یہ جو شرطیں معصوم نے بتائی ہیں, یہ سوائے معصوم کے کسی میں آ ہی نہیں سکتی. کون غیر معصوم ہے جو نفس کی پیروی نہیں کرتا؟ جسے بھوک لگتی ہے وہ نفس کا بھوکا ہے. کون ہے غیر معصوم جس کو دنیا سے رغبت نہیں؟ جتنی شرطیں بتائی ہیں یہ نطفے میں پیدا ہونے والوں میں ایک بھی نہیں. یہ نطفے والوں میں نہیں ہوتی, یہ ان میں ہوتی ہیں جن کی ذات توحید کا ظہور ہوتی ہے. کسی پہ ہم بحث کیا کریں؟ ہمارے ساتھ آؤ, ہمارے ساتھ علمی طریقے سے بحث کرو. یہ کیا طریقہ کار ہے زبانیں بند کروا دینی؟
چپ کر کے جا کے تھانے میں جا کے FIR درج کروانے کے لیے درخواست دے دینی، ہمارے ساتھ بیٹھو، کسی ڈیرے پہ بیٹھ جاؤ، ہمیں ثابت کرو کہ سوائے معصوم کے کسی کے آگے جھکا جا سکتا ہے۔ اس بادشاہ کے دور میں جس نے آج وہ بندہ شیعہ ہو کے امام سے دشمنی کر کے جائے گا، مجھ سے پوچھو، میں ممبر سے بتانے کے لیے تیار ہوں، سب سے پہلے اس بادشاہ کے دور میں غیر معصوم مجتہد پیدا ہوئے، لوگوں نے امام کے مقابلے پہ تقلید کروانی شروع کی، سب سے پہلے انکار اس بادشاہ نے کروایا۔ انہوں نے کہا مولا جب آپ نہیں ہوں گے پھر کون ہوگا؟ فرمایا کوئی بھی دور نہیں ہوتا جب ہم نہیں ہوتے، وہ کوئی دور نہیں ہوتا جب ہم نہیں ہوتے۔ وہ کوئی دور نہیں جب ہم نہیں، ہم ہر دور میں ہیں۔ تم ہمیں پہچانو، تم ہم سے ربط کرو، تم ہم سے سوال کرو، ہم تمہیں بتائیں۔ آپ شیعت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے آپ کو شیعت میں، آپ 400 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو شیعت کی تاریخ میں کسی ایک عالم کے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھا ہوا مل جائے، میں گردن دیتا ہوں۔ علامہ مجلسی کے والد ملا مجلسی، شیخ حر عاملی، شیخ توسی، علامہ ہلی، کسی نے اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ نہیں لکھایا۔ آیت اللہ اگر ہے تو وہ صرف علی کے بیٹے۔ علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، آپ رجوع کریں، آپ کسی سے جا کے پوچھیں، اس سے آپ کو بات کا جواب نہ ملے اگلے سے پوچھ لیں، اس سے نہ ملے اس سے پوچھ لیں۔ مجھے بڑا بدبخت لگتا ہے وہ جو شیعہ جو علی ولی اللہ توضیح المسائل میں ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی کوئی مسئلہ ہے؟ میں ڈیرے دار بندوں میں خطاب کر رہا ہوں، توضیح المسائل کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ مسائل کی وضاحت۔ وضو کیسے کرتے ہیں، باطل کیسے ہوتا ہے، غسل کی شرطیں کیا ہیں، طہارت کے احکام کیا ہیں، نجاسات کتنی ہیں، مطہرات کتنی ہیں، یہ مسئلوں کی کتاب ہے۔ تو علی ولی اللہ ڈھونڈ رہا ہے، اور مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، میں پکھیالہ کے اس ممبر سے لے کے سپریم کورٹ تک ثابت کرنے کو تیار ہوں، علی ولی اللہ فقہ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، علی ولی اللہ فروعی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور اصول میں تقلید حرام ہے۔ آج تک کبھی کسی نے مجتہد سے جا کے نجف میں قوم پہ بیٹھ کے نہیں پوچھا کہ سرکار اللہ کو ماننے یا نہ؟ کہتے جی توحید اصول ہے، اصول میں تقلید نہیں ہوتی، رسالت اصول ہے، اصول میں تقلید نہیں ہوتی، امامت اصول ہے، امامت اصول ہے، امامت اصول ہے۔ میں پکھیالہ میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، امامت علی کا نام نہیں ہے، امامت علی کا عہدہ ہے، اور ایسے ہزاروں عہدے میرے بادشاہ علی کے پاس ہے، جس کے عہدے میں تقلید جائز نہیں ہے، اس کی ذات میں تقلید کیسے ہو سکتی؟ بسم اللہ، بسم اللہ سرکار۔ گولڈن صاحب جب علی ولی اللہ، علی کا عہدہ ہے، عہدے میں تقلید نہیں، ذات میں کیسے؟ مذہب آل محمد کوئی کرائے کا مذہب نہیں ہے، بطول کے بیٹوں کا مذہب ہے۔ یہاں پیش نماز کی بھی شرطیں ہیں، عادل ہو، عالم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ سناشری ہو، حلالی ہو۔ نا نماز جعفریہ سے لے کے توضیح المسائل اپنی مرضی کی تو اٹھا کے لا، جس کی تقلید کرتا ہے نماز جعفریہ سے لے کے دین یاد کی چھوٹی کتاب سے لے کے توضیح المسائل تک، جہاں پیش نماز کی شرطیں لکھی ہیں وہاں حلالی کی شرط نہ ہو۔ میں پکھیالہ کے چوک میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ اب کتنا برا لگتا ہے، بندہ یہ تو پوچھ سکتا ہے یہ عادل ہے یا نہیں ہے، یہ عالم ہے یا نہیں ہے، یہ بالغ ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتا چلا حلالی ہے یا نہیں ہے؟ امام صادق سے پوچھا گیا مولا حلال زادے کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا ہمارے فضائل پڑھنے شروع کر دیا کرو، اگر چہرہ کھل جائے حلالی ہے،
علی کیا کہنا نعرہ منیرہ لیندے جو کیا کہنے مرد صاحب کیا کہنے نعرہ حیدری سلالت نعرہ حیدری بسم اللہ فرمایا ہمارے داد علی کے فضائل پڑھو داد علی کے فضائل پڑھا کرو پھر پتا چلے گا حلالی ہے حلالی ہو تو پیچھے نیت کر لینا یہ امام جعفر صادق کا مذہب ہے شیعت آپ تک جسے میرے بھائی وسیم بیان کر رہے تھے حق بیان کر رہے تھے شیعت ہم تک کیسے پہنچی ہے تلواروں سے گزری ہے خون کی ندیوں سے گزری ہے آج کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ اس سے پوچھ لیں اس سے پوچھ لیں اس سے پوچھ لیں جس سے پوچھیں بس اس کی مان لیں پھر جنت اور دوزخ وہ جانے اور وہ جانے امام کے دور میں دور ہے امام کا میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں امام صادق کا دور صلی اللہ محمد وآل محمد اور دور کون سا امام کو ملنے پہ پابندی اتنی سخت پابندی کہ محلہ بنی ہاشم پورا فوجیوں نے حصار میں لیا ہوا امام کے محلے میں مخبروں نے کرائے کے گھر لیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام سے کون ملنے آتا ہے ملاقات پہ پابندی ہے ملا ہی نہیں جا سکتا امام کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں نظر بند کیا ہوا ہے بطول کا بیٹا صادق کا دور ہے امام کا دور اور یمن میں ایک بندے نے وہاں سے اس نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی سو وہ نادم ہو گیا شرمندہ ہو گیا اس نے لوگوں سے کہا کہ اس مسئلے کا حقیقی حل کہاں سے ملے گا انہوں نے کہا تجھے مدینے جانا پڑے گا مدینے پہنچا مدینے آ کے اس نے مدینے کے دکان سے دکانداروں سے ایک یمن کا دکاندار وہاں کپڑا بیچتا تھا اس نے اسے کہا میں بھی یمن کا ہوں تو بھی یمنی ہے مجھے پتا امام سے کیسے ملاقات ہو سکتی اس دکاندار نے جلدی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اس نے کہا اب نام لے لیا اس کے بعد نہ لینا تیری لاش بھی نہیں ملے گی تجھے نہیں پتا امام سے ملنے پہ پابندی ہے تو اتنی دور یمن سے سفر کر کے مدینے آ گیا خاموش ہو گیا اس نے کہا اس سے ملا نہیں جا سکتا اس نے کہا نہیں اس نے کہا پھر یہ سچ ہے گوندہ صاحب اس نے کہا تو ملا نہیں تو نے فیصلہ کیسے کر لیا اس نے کہا جھوٹ پہ پابندی نہیں ہوتی پابندی ہوتی ہی سچ پہ ہے برداشت سچ نہیں ہوتا بس یہ سچ ہے جو برداشت نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ سچ ہے یہ حق ہے یہ بے شک ہے یہ لا ریب ہے اسی سے پوچھوں گا چاہے جو بھی ہو جائے اسی سے پوچھوں گا قرآن ممبر پہ لے کے آؤ میں کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں آج بندے کہتے ہیں جی فلاں سے پوچھ لو یا اس کی اطاعت کر لو 3 مہینے بیٹھا رہا یہ مدینے میں صرف حجت کا انتظار بھرا پڑا تھا مدینہ نام نہاد مجتہدوں سے کسی کے دروازے پہ نہیں گیا اس نے مجھے نہیں جانا کسی مولوی کے پاس جب مولا ہو پھر میں مولوی سے کی پوچھوں میں نہیں جاؤں گا کسی کے پاس امام کے شاگردوں نے اسے کہا کہ ہم تمہیں بتائیں اسے کہا نا جب مولا موجود ہے اور مجھے جانتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا ہوں ضرور بتائیں گے 3 مہینے مدینے میں جب مدینے میں داخل ہو محلہ بنی ہاشم میں جائے دیکھے کسی ٹائم شاید کوئی پہرا کوئی نرم ہو شاید کسی جگہ سے کوئی گنجائش ملے نہ 3 مہینے اتنی سختی کوئی گنجائش نہ 3 مہینے بعد یوں بیٹھا مدینے کے باہر اور مدینے کو دیکھ رہا ہے دیکھ کے بے ساختہ کہنے لگا بتانا نہیں تھا تو بلایا کیوں تھا ہائے 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 آؤ میں تمہیں بتاؤں امام تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے امام تک جانے کا طریقہ کیا 3 مہینے کوششیں کی تڑپ نہیں دکھائی 3رے مہینے باہر بیٹھ کے تھا بتانا نہیں تھا بلایا کیوں تھا وہیں رہتا وہیں مر جاتا نہ آتا 3 مہینے ہو گئے مجھے مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے ادھر سے ایک سبزی فروش پہ نظر پڑ گئی سبزی فروش مدینے میں جا رہا تھا اس نے اسے روکا سبزی بیچے گا اسے کہا کتنی ساری بمان لباس سبزی فروش سے سبزی خریدی سبزی کا ٹوکرا سر پہ رکھا سبزی فروش کا لباس پہن کے مدینے میں داخل ہو گیا سبزی لے لو آؤ دیکھو تھک کے امام تک پہنچا کیسے جا سکتا ہے اور پھر امام رہنمائی کیسے کرتے دور کون سا
ڈر ہے کہ سر جائے گا. چلا گیا مدینے میں, محلہ بنی ہاشم میں داخل ہو گیا. فوجیوں کی چوکیاں, روکا جا رہا ہے, تلاشی لی جا رہی ہے, گزرتا جا رہا ہے. دل اتنا تیز دھڑک رہا ہے کہ آواز کانوں میں آ رہی ہے. ڈر, خوف, اتنا بڑا بھیس بدل کے آیا. آج بھی اگر نہ ملا کوئی فائدہ نہیں, پھر آج اگر نہ ملا تو میں واپس چلا جاؤں. آج آخری کوشش, آخری حربہ. اگر آج نہ ملے اب نہیں میں مدینے رہوں گا, میں واپس یمن جاؤں گا. اسے پتا بھی ہے کہ میں مدینے آیا ہوا ہوں. اگر وہ سب کچھ جانتے تو بلا کیوں نہیں رہا. دل میں یہ باتیں تڑپ, اندر سمندر برپا. محلہ بنی ہاشم میں داخل ہو گیا. یوں امام کی گلی کے اندر, یہ سامنے ہے بطول کا دروازہ, نظریں دہلیز پہ ہیں, گزر رہا ہے. نظریں دہلیز پہ ہیں, گزر رہا ہے. قدم بطول کی دہلیز سے آگے آ گیا. اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا کہ نہیں, اس نے نہیں بلانا. قدم آگے آ گیا, اس کا ایک قدم آ گیا تھا, یا امام کی حویلی کا دروازہ کھلا. نوکر کی آواز آئی, اندر آ, آج مولا نے سبزی دیکھ کے لینی ہے. اندر آ. شرم نہیں آتی, کل بھی گلی ہوئی سبزی دے کے گیا. آؤ رابطہ امام سے رابطے کا طریقہ بتاؤں. مولوی کا محتاج نہ ہونا, آؤ میں تمہیں مرشد سے ملنے کا طریقہ بتاؤں. آؤ میں تمہیں ہادی تک پہنچنے کا راستہ دکھاؤں. اندر آ, آج بات سے سبزی دیکھ کے لیں گے. دل خوش ہو گیا, جس کا انتظار تھا وہ مل گیا. یوں قدم اڑے, امام کی حویلی کی جانب دوڑا. یا فوجیوں نے راستہ روکا, کدھر؟ اس نے کہا, اس غلام نے کہا اس کا مالک بلا رہا ہے. اس نے کہا تجھے خبر ہے اندر کون بیٹھا ہے؟ فرزند رسول ہے, حاکم کی طرف سے پابندی ہے, ان سے کوئی بھی نہیں ملے گا. اس نے کہا میں کب ملنے آیا ہوں, میں تو اپنا کاروبار کر رہا ہوں, سبزی بیچنا چاہتا ہوں. سپاہیوں نے کہا اگر سبزی ہی بیچنی ہے تو ہم تیرے ساتھ چلیں گے. اگلی آزمائش, اب امام کی طرف سے اگلی آزمائش, شاید یہاں سے جائے, شاید یہاں زندگی سے محبت ہو جائے اور سوچے کہ اگر ان سپاہیوں کو پتہ چل گیا. اس نے یوں موت کے سینے پہ قدم رکھا, چلنا شروع ہو گیا. یوں امام کے گھر کا دروازہ, دروازے پہ ٹوکرا رکھ کے بیٹھ گیا اور نظریں دروازے پہ. سطر پڑھوں, ایسے بیٹھا تھا جیسے موسیٰ طور پہ بیٹھا کرتا ہے. انتظار شوکت بھائی, یوں نظریں, علمدار بھائی یوں نظریں دروازے پہ. مولا آ رہے ہیں, مولا آ رہے ہیں. پوچھوں گا کیسے, چل نہ بھی پوچھوں دیکھ تو لوں گا امام ہوتا کیسا ہے. دل میں یوں ولولا. گھر کا دروازہ کھلا, پہلا قدم باہر آیا, سر پہ نبی والا امامہ, کاندھے پہ علی والی دستار, ابراہیم والی ابا, موسیٰ کا عصا, تبرکات انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے. بطول کے بیٹے کے قدم چلے. ایسے دیکھنا شروع ہوا جیسے مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا. سائل بھول گیا کہ میرا سوال کیا ہے, سائل بھول گیا کہ میں پوچھنے کیا آیا تھا. یا امام اس کے قریب آ کے بیٹھ گئے. امام نے یوں ٹوکرے سے کپڑا ہٹایا, امام نے سبزی خریدنی شروع کی. امام سبزی لے رہے ہیں. اس نے دائیں بائیں سپاہی دیکھے, ذہن میں آیا کہ یہ تو واقعی سبزی لے رہے ہیں. اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ تو کون ہے, تو کہاں تک پہنچا میرے دروازے پہ. نظریں آپ کی مدینے پہ, پکھیالے پہ نہیں مدینے پہ بیٹھنا. یوں امام سبزی لے رہے تھے. اس نے سپاہیوں سے ڈرتے ڈرتے اپنا آہستہ آہستہ چہرہ امام کے قریب کیا. امام کے قریب ہو کے مسئلہ پوچھوں. یوں امام کے قریب اس کا چہرہ گیا. امام نے جھکی نظروں سے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی. کہاں چلے گئے وہ بندے جو علم سننے کے عادی ہیں. تیری طلاق نہیں ہوئی. جب امام نے کہا طلاق نہیں ہوئی, اس نے یوں امام کا چہرہ دیکھا. میں نے پوچھا تو نہیں. امام نے فرمایا ہم سوالوں کے محتاج نہیں ہوتے. سپاہی سر پہ کھڑے سوچ رہے ہیں کہ شاید سودا ہو رہا ہے. انہیں یہ نہیں بتایا شریعت سمجھائی جا رہی ہے. ہائے کہاں کیسے شریعت آئی ہے تم تک. اس نے یوں دیکھتے دیکھتے کہا, اس نے کہا مولا آپ نے کہہ دیا, میں نے مان لیا. یمن پہ خود ساختہ مجتہد بیٹھے ہوئے ہیں,
وہ مجھے اپنی مرضی کا فتویٰ دے رہے تھے، میں نے نہیں مانا۔ مولا میں آپ کے دروازے پہ آ گیا، مولا انہوں نے میری نہیں ماننی، انہوں نے مجھ سے دلیل مانگنی ہے۔ مولا میں جا کے انہیں کیا دلیل دوں گا؟ امام نے سبزی لیتے لیتے کہا کاش وقت ہوتا، امام قرآن پڑھتے، امام حدیثیں سناتے، اب وقت اتنا مختصر ہے۔ امام نے کہا صرف ان کو جا کے اتنا بتا دینا کہ غصہ حرام ہوتا ہے اور حرام حالت میں حلال کام نہیں ہوتا۔ ہوئے 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 ہوئے، اسے امام کہتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں۔ غصہ حرام ہوتا ہے، حرام حالت میں حلال کام نہیں ہوتا۔ اتنا کہنا تھا، یوں اٹھا ہتھیلیاں زمین پر رکھ کے۔ امام نے دیکھا اب اس کو کیا ہوا، کہنے لگا اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے میں تیری نظروں کے سامنے میرے بدن کا لہو آپ کے قدموں میں چلا جائے، اس سے بڑھ کے میرے لیے عزاز کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنا عقیدہ پڑھا، ادھر والا بازو اس سپاہی نے پڑھا، ادھر والا سپاہی نے دوسرے نے پکڑا، اس کو کھینچ کے امام کے گھر سے باہر نکالنے لگے، پاؤں اس کے زمین پہ گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور امام کے دروازے کی طرف جا رہا ہے اور امام کا چہرہ دیکھ کے مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ امام اس کو دیکھ کے کہتے اب کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں 3 مہینے ہو گئے مجھے مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے، روز سوچتا تھا گھر واپس چلا جاؤں، مجھے کون سی چیز واپس نہیں جانے دیتی تھی؟ امام نے اپنی آواز کو سیدھا کر کہا ایک دن بھی تیری ماں نے تیری تربیت میں خیانت کی ہوتی تو میرے دروازے پہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو حلالی تھا، تیرا رابطہ ہو گیا، جا کے ماں کی قبر پہ سجدہ کرنا۔ کیوں پوچھیں کسی سے؟ ہم مولا سے پوچھیں۔ دعوی سلونی آج بھی ہو رہا ہے، پوچھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس تک جانے کا سلیقہ نہیں آتا، بس جب اس تک نہیں پہنچ سکے پھر مرضی کے نائب بنا لیے۔ اگر امام کا نائب غیر معصوم ہو سکتا ہے تو سقیفہ کا قصور کیا تھا؟ کیا جرم تھا سقیفہ کا؟ وہاں بھی معصوم کا نائب غیر بن گیا، یہاں بھی معصوم کے نائب غیر بن گئے۔ منت جو میں کر کے جا رہا ہوں، جو عہد حاضر، جو آج کا دور آج میں دیکھ رہا ہوں، ڈر ہے، منت کر کے جا رہا ہوں پکھیالہ والوں، یہ دھرتی بڑی عقیدے والی دھرتی ہے، سب کچھ دے دینا، علی بچا لینا، علی نہ چھوڑنا۔ ولایت علی خود اپنے مومن سے امتحان لیتی ہے۔ بندے نے کوفے آ کے علی سے کہا تھا یا علی میرے دل میں آپ کی محبت آ رہی ہے، علی نے کہا مشکلوں کے لیے تیار ہو جا۔ امام نے فرمایا تنہا رہنے کے لیے تیار ہو جا۔ ولایت علی جب آ جاتی ہے پہلا کام یہ کرتی ہے، دنیا سے علیحدہ کر دیتی، کیونکہ دنیا وہ ہے جسے علی نے طلاق دے دی ہو، جسے علی طلاق دے وہ علی کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ دنیا سے بالکل پیٹھ، تانے سن لینا، سب کچھ برداشت کر لینا، کسی بھی موڑ پہ ولایت علی پہ سودا نہ کرنا۔ میں 2 دن سے یہ بات مسلسل اپنے 2 احباب کو بتا رہا ہوں۔ جس دن میں پہلی رات میں نے جیل میں دیکھی تھی، گوندل صاحب شوکت بھائی مجھے سزائے موت کی کوٹری میں بند کیا ہوا تھا، جہاں نہ رات کا پتہ چلتا تھا نہ دن کا پتہ چلتا تھا، جہاں لیٹنے کی جگہ بھی پوری نہیں تھی۔ 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا جب میرے سامنے ایک پیپر آ گیا تھا کہ صرف اس پہ سائن کر دے کہ مجھ سے جو کہا گیا غلطی میں کہا گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی تھی میں نے محمد کی بیٹی کی، سر سجدے پہ رکھ کے کہا تھا بی بی اگر میں حق پہ ہوں تو مجھے ثابت رکھنا، اگر میں حق پہ نہیں ہوں تو بے شک مجھ سے غلط فیصلہ ہو جائے۔ پھر میں نے 6.5 ماہ کی قید تنہائی کی کاٹی ہے، علی پہ سودا نہیں کیا، پھر علی نے عزت بھی دے دی، علی نے سب کچھ دے دیا۔ امتحان علی ہی لیتا ہے۔ میں 2 دعوے کر کے جا رہا ہوں پکھیالہ میں، اس دعوے کی جب چاہو گے میں اپنے آخری سانس تک دلیل دوں گا۔ علی ولی اللہ پڑھنے والا گناہگار ہو سکتا ہے، دوزخی نہیں ہو سکتا۔ علی کا محب گناہگار ہو سکتا ہے، جہنمی نہیں ہو سکتا۔
آپ نے سارا لایا، میں دوسرا دعویٰ اس سے بھی بڑا کرنے لگا ہوں۔ علی کا منکر نمازی ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ ہاں دلیل مانگو، میں دلیل دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں۔ پہاڑوں میں سورال کے 30 ستاروں میں اس کے بالادار سے میرے صادق بادشاہ کے پاس، اسی مولا کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا مولا آپ کا محب گناہگار ہو تو؟ امام نے فرمایا ہم اس کے رزق میں کمی کر دیتے ہیں۔ مولا اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو؟ فرمایا مکروز کر دیتے ہیں۔ مولا اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو؟ فرمایا بیماری دے دیتے ہیں۔ مولا اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو؟ فرمایا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ مولا اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو؟ فرمایا دنیا میں تنگ دستی دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا مولا اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو؟ امام نے فرمایا چپ ہو جا، جو تو سننا چاہتا ہے ویسا ہونا ہی نہیں ہو ہمارا، چلا دوزخ میں جائے۔ آٹھویں بادشاہ کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا شیعہ ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ ایسے ایسے عطائی لوگ اس دور میں بھی تھے۔ امام سے کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ امام نے کہا کیا؟ اس نے کہا جی 40 دینار ہے میرے سر پہ قرضہ، آپ میرا قرضہ اتار دیں میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں۔ امام نے کہا کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا 40 دینار۔ امام نے 40 دینار پکڑے، کیونکہ سخی سے سوال ہو گیا تھا، خالی تو نہیں بھیج سکتے۔ امام نے 40 دینار پکڑے، اٹھا قرضہ اتار، تو شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں اپنی مرضی سے ہو رہا ہوں۔ امام نے کہا شیعہ ہونے میں اپنی مرضی چلتی ہے، تیرا وہاں نام لکھا ہی نہیں ہے جن روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ اللہ نے ہمارے شیعوں کی مخصوص ادا مقرر کر رکھی۔ بسم اللہ۔ اللہ نے نہ کہ بھائی اللہ نے ہمارے شیعوں کی تعداد روز الست سے مخصوص کر رکھی۔ چلو جس کو 2 دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی میں تیسری دلیل دینے لگا۔ کوفے میں مولا امیر المومنین کے پاس ایک بندہ، اس نے کہا مولا یہاں آپ ہماری مدد کرتے ہیں، اگر ہمیں وہاں ضرورت پڑی تو جیسے یہاں آ جاتے ہیں وہاں بھی آئیں گے۔ علی مسکرا کے وہاں کس چیز کی تمہیں ضرورت پڑے گی؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے ہماری نیکیاں کم ہو جائیں، فرشتے ہمیں دوزخ میں ڈالنے لگے، وہاں ہم آپ کو پکارے، وہاں مدد کریں گے۔ اس کے چہرے کی بے بسی دیکھ کے امیر مسکرائے، مسکرا کے آپ اگلی سطر میں پڑھوں گا، آپ کے یوں اندر ٹھنڈک محسوس ہوگی، ٹھنڈ کا بگولا اٹھے گا آپ کے اندر سے۔ علی فرماتے جہاں اللہ نے نیکیاں اور گناہ تولنے ہیں نا، وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ میں علی وہاں پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا مولا صرف انتظار ہی کریں گے یا کوئی مدد بھی کریں گے؟ امام نے فرمایا وہاں پہ ایک ترازو لگا ہوگا، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھ رہے ہوں گے، ایک پہ گناہ رکھ رہے ہوں گے، جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ وہ جنت میں، جس کے گناہوں کا وزن زیادہ وہ جہنم میں۔ علی مسکرا کر تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں، انا صاحب المزان، وہ ترازو علی کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ترازو علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اسے کہا مولا اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگا پھر آپ جیسا عادل تو اللہ کی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ مولا آپ عدل پہلے دیکھتے ہیں پھر بعد میں کوئی اور چیز دیکھتے ہیں، مولا آپ تو عدل کریں گے۔ امام نے فرمایا کروں گا میں عدل ہی، لیکن رائے اتنی دے دوں گا جب فرشتے میرے محب کے گناہ رکھنے لگیں گے، میں فرشتوں سے کہوں گا ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں میری ولا رکھو، ایک میں گناہ رکھو دوسرے میں میری ولا رکھو، پھر میں دیکھوں گا تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا میری ولا جنت میں لے کے۔ تمہارے پاس جنت میں جانے کی ایک ہی چیز ہے، ولایت ہے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا، زبان سے پہلے دل بولا۔ اور دوسرا جو میں نے دعویٰ کیا کہ علی کا دشمن نمازی ہو سکتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ جنت تیری خالہ کا گھر ہے، منہ اٹھا کے وہاں چلا جائے گا۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، پیچھے سے جو بھی چیز پاک ڈالو کیا ہوگی؟ نجس۔ بغض علی ہے نجاست۔ جب یہ دلوں میں ہوتی ہے حلال عبادت حرام ہو جاتی۔
علم پہ ہاتھ رکھواؤ، میں علم پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، علی کا دشمن نماز پڑھتا ہے، فرشتے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھتے ہیں۔ وہ روزہ رکھتا ہے، فرشتے چوری لکھتے ہیں۔ بروز قیامت جب اعمال کھل رہے ہوں گے تو وہ دیکھ کے کہیں گے یہ کیا، وہ ہماری نمازیں کدھر ہیں، ہمارے حج کہاں ہیں، ہم تو اتنا کچھ زکات میں دیتے ہیں، وہ سب کچھ کہیں، یہ چوریاں کس نے، یہ جھوٹ کس نے بولے، یہ سب کچھ کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے چھوڑو ساری باتیں، پہلے بتاؤ ولایت علی کہاں ہے؟ ولایت علی واحد مسئلہ ہے جس کا سوال خود توحید نے کرنا، خود توحید کریں۔ قبر میں فرشتے پوچھیں گے، میدان قیامت میں ملائکہ اعمال نامے دیکھیں گے۔ واحد سوال ہے، میں قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جب بالکل فیصلہ ہو جائے گا ان کے عمل پورے ہیں، جنت میں جائیں گے، دوڑ کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، یا پھر خدا خود بولے گا وقفوہم، روکو ان کو، انہم مسئلون، ان سے ابھی کچھ میں نے پوچھنا۔ ولایت علی چیز ہی ایسی ہے جس کا سوال خود توحید نے کرنا۔ دشمن زمانہ آ گیا ہے، اپنے بیگانے ہو گئے ہیں، عقیدے بکنے شروع ہو گئے ہیں، دنیا داری کی منڈی میں ولایت علی کے سودے ہو رہے ہیں۔ گھاٹے کا سودا نہ کر بیٹھنا، اگر تم نے علی دے دیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچنا، اگر تمہارے پاس علی ہے تو تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے بیٹی نے چادر دی تھی، بیٹوں نے سر دیے تھے۔ کیا فرق تھا یزید کی نماز میں اور حسین کی نماز میں؟ دمات الساکبہ والا لکھتا ہے کہ 10 محرم خود سید الساجدین روایت کرتے ہیں کہ شام غریباں جب میں مخدرات عصمت کو لے کے جانے لگا تو مجھے کربلا سے ایک آواز اذان کی آئی۔ سجاد کہتے ہیں کہ میں جلدی سے جلتے ہوئے خیمے سے دوڑا، یہ حق کی آواز دینے والا کون ہے؟ سجاد کہتے ہیں مجھے میرے بابے کے لہو کی قسم ہے، حسین کی لاش بغیر سڑ کے کہہ رہی تھی اشہد ان علی ولی اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میرے بابے کی ولایت واجب۔ بس سادات و غیر سادات، مصائب سے پیار کرنے والے لوگ اپنے اپنے حصے کی، ہر کسی نے خیرات لی، میں اپنے حصے کی خیرات شہزادی کی دہلیز سے چنوں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ واپس آ گیا نا جب سادات مدینے، مولا سید الساجدین نے بشیر کو بلا کے کہا بشیر مدینے میں جا کے بتا دے کہ ہم آ گئے۔ بشیر مدینے کے مرکزی چوک میں گیا، بشیر نے جا کے یا اہل المدینہ قد قتل الحسین بالارض کربلا، مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے سردار اجڑ گئے، سید مارا گیا، وارث واپس آ گئے۔ بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا ہے، ماتم بھی کرتا جا رہا ہے، اعلان بھی کرتا جا رہا ہے، چیختا بھی جا رہا ہے کہ دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، پردے کے اندر سے شوکت بھائی، نکی بھائی، علمدار بھائی، گوندل صاحب، ایک نحیف سی آواز آئی، بشیر کون مارا گیا؟ بشیر کی آواز آئی بی بی حسین مارے گئے۔ کون حسین؟ مدینے میں تو کئی حسین رہتے ہیں، بی بی رسول کا بیٹا، بی بی علی کا لال، بی بی بطول کی گود کا پلا ہوا، جسے عید والے دن نبی کاندھوں پہ اٹھاتے تھے۔ اتنا کہنا تھا یا پردہ اٹھ گیا، وہ بی بی سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی تھی، جھکی ہوئی اس کی کمر تھی، ہاتھ میں اس کے عصا تھا، بشیر کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈال کے تھی حیا کر میرے دروازے کے آگے نہ کہہ کہ میرا حسین مارا گیا۔ جب کہا میرا حسین مارا گیا، بشیر نے گھوڑے کی زین چھوڑی، رو کے کہا بی بی من انت، تو کون ہے؟ رو کہا پردہ کر، میں علم والے عباس کی ماں ہوں۔ عباس کی ماں کا نام آنا تھا جس نے ہاتھ سینے پر رکھنا ہے۔ بشیر رو کے کہتا بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسہ ہو۔ رو کہتی میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا۔ بی بی
बीवी रो कहती मुझे बता सकता मेरा अब्बास मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर कहता बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिराया। रो कहती मैं नहीं मानती, 9 लाख से गाजी नहीं गिरता। मुझे बता जब मेरा अब्बास घोड़े से गिरा अब्बास को ज़रब कहां लगी थी? फरमाया बशीर ने रो के बीबी तेरे अब्बास के माथे पे गुर्द लगा था। रो के कहती मेरा अब्बास अली का शागिर्द है, उसे जंगों के तरीके आते थे, जब उसके माथे पे गुर्द लगा उसने हाथ से गुर्द को रोका क्यों नहीं? बशीर रो कहता हाथ होते तो रोकता, तेरे गाजी के हाथ नहीं थे। रो कहती तलवार कहां थी? फरमाया हुसैन ने उठाने नहीं दी। तड़प के कहती फिर मुझे बता ज़ैनब कहां बैठी? अगर अब्बास नहीं लड़ा फिर मारे गए सैयद, अगर अब्बास नहीं लड़ा, अगर अब्बास गिर गया फिर सारे गिर गए, अगर अब्बास नहीं आया तो फिर कोई भी नहीं आया। मुझे बता कहां बैठे हैं सैयद? बशीर के वादे बीबी मदीने के बाहर शजरतुल विदा में बीबी उम्मुल बनीन सहन में आई, आके वहां गई जहां अकबर के विछोड़े की मलका बैठे। 2 मिनट और जाके बीबी ने कहा सुगरा वारस आ गए। तड़प के उठी, रो कहती अकबर आया, असगर आया। उम्मुल बनीन कहती मुझे कोई खबर नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता चला है बाहर आ गए। जल्दी से गई, तबर्रुकात वाला संदूक, ज़हरा वाला बुरका, कनीजों का झुरमट। हुसैन की बेटी घर से निकली, उधर से सैयदुल साजिदीन उस बाजार में आके बैठ गए जो मदीने से आता था। इधर भाई बैठ गया, उधर से बहन चल पड़ी। कनीजों का हल्का, दरमियान में कुरान की आयत कुबरा। चंद कदम के फासले पे आई थी अकबर की बहन। कनीज की आवाज़ शहजादी रुकिए, कोई मुसाफिर बैठा है, इसे उठाने दीजिएगा। कनीज करीब आई जहां पे सैयदुल साजिदीन बैठे थे। मुसाहिब में सिर्फ लफ्ज होते हैं, आपके आंसू लफ्जों से आएंगे, मिन्नत से नहीं, लफ्जों से आएंगे। यूं सैयदुल साजिदीन के पीछे आगे कनीज कहती मुसाफिर, कैदी, रास्ता छोड़, हमारे आका की बेटी आ रही है, सतर सुनना। सजाद रो कहते मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से बैठा हूं। गिलाया मुझे उस बंदे पे जिसने इतनी दुखी सतर पे हाय नहीं कहा। मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से बैठा हूं। मेरे पैर जख्मी हैं, मेरा सर जख्मी है, मेरी गर्दन जख्मी है, मैं पर्दे का बड़ा वाकिफ हूं, मेरा नुकसान ही पर्दे का हुआ है, मैं हाथों का पर्दा बनाता हूं। अपनी आकाजादी से कह मेरे पीछे से गुजर जा। इस जुमले पढ़ने से पहले मुझे मौत आ जाती। कनीज तड़प के कहती तू मुसाफिर भी है, तू कैदी भी है, तू जख्मी भी है, तू बीमार भी है, मैं तुझे कभी ना उठाती। मेरी मजबूरी है, जो आ रही है ये अब्बास की भतीजी है, अब्बास का नाम आना था। सजाद की हथेलियां जमीन पे आ गई। रोकेगा तूने नाम उसका ले दिया, मुझ पे खड़ा होना वाजिब हो गया है। इधर सैयदुल साजिदीन उठे, उधर बीबी सुगरा की आवाज आई, बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सज्जाद से मिल। ना उठा, ये बोला मुझे सजाद याद आ गया, इसे बैठा रहने दे, इसे ना उठा, इसका लहजा मेरे सजाद से मिलता है। सजाद खड़े हो गए, मेरी सूरा पीछे से पर्दा करके गुजर गई। 7वें कदम पे गई थी हुसैन की बेटी, या मेरा 5वां बादशाह उठा, बाबे का हाथ लाके कहता बाबा करबला से लेके मदीने तक बाकर ने कोई सवाल नहीं किया। बाबा आज मेरा पहला सवाल है, देना मुझे इजाजत, मैं भूपी को जाके बता के आओ जिससे पर्दा करके आई है वो कौन है। सजाद ने हाथ का इशारा किया, रोते हुए बाकर तड़प के गए। जनाबे बाकर की हालत क्या है? फटा हुआ कुर्ता है, सर पे करबला की रेत है, चेहरे पे यतीमी और निशान है, करबला की रेत, खून के धब्बे। जनाबे बाकर दौड़ते हुए आके बीबी सुगरा के बुरके में हाथ डाला। बीबी ने यूं मुड़ के देखा, बाकर की हालत देखी, रो के कहती बेटा किसी चीज की जरूरत हो मेरे घर आ जाना, अभी तो मेरे वारिस वापस आए हैं। इतना कहना बाकर की आवाज आई, फुप्पी मुझे पहचान। फुप्पी का नाम आना था। बीबी सुगरा तड़प गई, रो कहती मुझे फुप्पी कहने वाला तू कोई सज्जाद का बाकर है। आवाज आई मुझे पहचान, मैं तेरा बाकर हो। आवाज अगर तू बाकर है बता बाबा सजाद कहाँ है? फरमाया जिससे पर्दा करके आ गई वो तेरा सजाद है। और मैं बहनों के लिए जुमला बोलूं, तड़प की आई सुगरा आके सजाद के गले में बाहें डाली, रो कहती मैं नहीं पूछती अकबर कहाँ है, मुझे सिर्फ इतना बता तुझे जवान भेजा था, तेरी कमर क्यों झुक गई, तेरे सर के बाल सफेद क्यों हो गए? सजाद की आवाज आई, अच्छा मुझे शाम की गलियां खा गई।